جن میں برکت کا ذکر آیا پورے چیپٹر میں 28واں باب کے پورے چیپٹر میں 14 آیتیں ہیں جن میں برکت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور 54 آیت جو ہے وہ لعنت کے بارے میں. تو ٹوٹل آیتیں کتنی ہو گئی گنے ذرا. یہ ہو گئی 68. آخر میں دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا 68. ٹھیک ہے آخری آیت جو ہے 68. تو کتنی 14 آیت جو ہیں وہ برکت پر مشتمل ہے اور 54 آیت جو ہے اس میں لعنت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو نہیں کرتا تو تجھے لعنت ملے گی, یہ تو نہیں کرتا تو تجھے لعنت ملے گی, یہ تو کرتا ہے تو تجھے برکت ملے گی. تو یہاں جو واضح طور سے بات ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا پہلی آیت میں کیا کرے کہ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر جان دے کر بڑی ہی جد و جہد کر کر اس بات کو مانے اور ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خدا تو ہر اتوار ہمیں حکم دے رہا ہے, ہر اتوار ہمیں کلام دے رہا ہے, ہر اتوار ہمیں بتا رہا ہے یہ میرے حکم ہے اس پر تجھے چلنا ہے, یہ میرا حکم ہے اس پر تجھے عمل کرنا ہے, یہ میرا حکم ہے یہ تیرے لیے. ہر اتوار خدا مجھے بتا رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں بشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. اور اگر خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملے گی. یہ ہے پہلی آیت. اور ایک آیت ہم نے پڑھی تھی جو آج ہم نے مرکزی آیت کے طور پر لی ہے, وہ کیا تھی 15ویں آیت. پہلی آیت میں ہمیں کیا ملا, برکت ملی ہے. کیا کرنے سے, خدا کا کلام جو ہم سنتے ہیں اس کو عمل میں لانے سے. اگر عمل نہیں کرتے اس کلام کو صرف سن لیتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہوں میں جی کرا گا, تو کرتا نہیں, تو پھر اس کو یہ ملے گا جو 15ویں آیت میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے, لیکن اگر تو ایسا نہ کرے, لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو لگیں گی. جو عمل کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو برکتیں ملتی ہیں. اور جو عمل نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کو لعنت. خدا نے واضح طور سے بتا دیا کہ جو کلام جو حکم آج میں تجھے دیتا ہوں اگر تو نہیں مانے گا یا اس کو مانے گا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 14 آیت جو ہے وہ برکت پر مشتمل ہے. اگر کلام سنتے ہیں, مانتے ہیں, عمل کرتے ہیں تو یہ برکتیں ملیں گی. وہ آپ پڑھ سکتے ہیں گھر پہ جا کے. اگر کلام پر عمل نہیں کرتے, کلام سن کر اس کو رد کر دیتے ہیں, وقتی طور پر کہتے ہیں ہاں میں انہیں جی کرنا ہے اور میں جی کروں گا, آج کلام سے لکھے ہیں نا انہیں جی میں کرنا ہے اور میں وہی کرنا ہے. جو آج گھر پہ جا کے ہمارے ارادے چینج, ہمارے خیال چینج, ہماری باتیں چینج, ہمارا ذہن چینج, ہمارا دل چینج, ہم پورے کے پورے چینج.
سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہاں یہ خداوند ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تو عمل نہیں کرے گا تو جو لعنتیں اس میں لکھی ہیں وہ تجھ پر نازل ہوں گی وقتاً فوقتاً۔ اور اگر یہ لعنتیں گننا شروع کر دیں تو کتنی لعنتیں ہیں؟ کتنی بتائیں؟ میں نے کتنی بتائی ہیں؟ 54 لعنتیں اس میں لکھی ہیں۔ تو لعنت تو ایک بھی کو دے دے تو ساری زندگی نہیں چھڑ دی سن۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لعنتوں سے بچ جائیں، نسلی لعنتوں سے محفوظ ہو جائیں، تو میرے عزیزوں ہم نے خداوند کے کلام کو فالو کرنا ہے، خداوند کے کلام کو فالو کرنا ہے، اس کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ جو کلام وہ ہر اتوار یا کہیں بھی آپ سنتے ہیں اس کو آپ نے لینا ہے، اس کو رد نہیں کرنا۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم کلام سنتے ہیں، یہی کلام آج سنیں، یہی کلام اگلی دفعہ آپ کا یہاں سن لیں کہ میں تو پچھلے شوار ساڑھے چرچ چوار سے ایتہاسی سنیا سے عمل کتنا کی باس عمل کتنا کیا ہے، اس پر ہم نے کتنا زیادہ ٹرسٹ کیا ہے، کتنا زیادہ اس کو اپنی زندگی میں لیا ہے۔ سن تو لیا ہے، ایک دفعہ پہلا بھی سنیا سنتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھی چیزیں خاندان کی طرف سے ملی۔ کیا ملی ہے؟ اچھی چیزیں خاندان کی طرف سے ملی ہے، تو بری چیزیں کس کی طرف سے ملتی ہیں؟ برکت مثال کے طور پر آپ کو خاندان کی طرف سے ملتی ہے، لعنت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ بھی خاندان کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر ایک خاندان بلیسفل ہے، ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس پہ بھی بات کر لیں، ایک خاندان بلیسفل ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تو اس کی جو آنے والی نسل ہے وہ برکت اس میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی وقتاً فوقتاً، ٹھیک ہے۔ وہ اس میں کیا ہوگی؟ وہ برکت ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ اگر لعنت ہے تو لعنت ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ لعنت پہلی پشت، دوسری پشت، تیسری پشت، چوتھی پشت، اور خدا نے یہ کہا کہ میں تیسری سے چوتھی پشت تک تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کا حساب تم سے لوں گا۔ کتنی پشت؟ چوتھی پشت۔ ایک بچہ پیدا ہو گیا، وہ پہلی ہے، پھر اس کی شادی ہو گئی، پھر اس کا بچہ ہو گیا، وہ دوسری پشت ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہوا، پھر اس کی شادی ہوئی، پھر اس سے بچہ ہوا، وہ کتنی پشت ہو گئی؟ تیسری۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو کتنے سال گزر گئے؟ تقریباً 200 سال تو ہو جائیں گے، 50-60 سال کا تو ہوگا نا تقریباً، ایک ہو سکتا ہے 100 سال کا بھی ہو جائے، کچھ 70 سال کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک پشت جو ہے وہ اس لعنت سے گزرتی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک میسج میں نے آپ کو سنایا تھا بلیسنگ کے بارے میں، اگر کسی کو یاد ہو، ایلیا نبی جس دن وہ اٹھایا جانے کو تھا، یشوع سے چھوڑتا نہیں تھا، اس کو بڑے لوگوں نے کہا یشوع جہاں فلان جگہ چلا جائے، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے باپ کو نہیں چھوڑوں گا، روحانی باپ تھا اس کا، خدا کی حیات کی قسم میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اس کو پتا تھا یہ کسی وقت بھی اٹھا لیا جائے گا، اور وہ کیوں اس کے پیچھے بھاگتا تھا؟ اس کے اندر بلیسنگ تھی۔ کیا تھی اس کے اندر؟ بلیسنگ، برکت، مسا، حضوری، خدا اس کے اندر رہتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، اب وقت آ گیا کہ ایلیا اٹھایا جائے، اور الیشا اس کے پاس ہے۔
अलीशा उसके पास है। जैसे ही वो उठाया गया, वो चादर जो उसके ऊपर होती थी, चादर का नाम मैंने एक दफा आपको बता दिया, किसको याद है? तालीत थी, पता नहीं। जी, तालीत। तालीत। उस चादर को कहते हैं तालीत। यहूदी लोग अपने ऊपर लेते हैं। आपने मूवी देखी होगी, यीशु मसीह भी अपने ऊपर एक चादर रखते थे, वो तालीत। तो वो चादर जो है उसकी अंदर ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि वो एक ब्लेसफुल शख्स के ऊपर रहती थी, एलिया के ऊपर। तो जैसे एलिया उठाया गया, चादर नीचे गिरी, यीशु ने उठाई, अपने ऊपर रखी। वो चादर ऊपर रखने से वो सारी की सारी ब्लेसिंग उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। सारी की सारी ब्लेसिंग उसके अंदर आ गई। जो काम वो करता था उससे दुगने काम अब अलीशा नबी के वसीले से। जैसी चादर उसने मारी, दरिया के 2 हिस्से हो गए, उसी तरह उसने किया दरिया के 2 हिस्से। तो बताने का मकसद ये है कि जो ब्लेसिंग चलती आ रही है वही ब्लेसिंग एंड तक जाएगी। जो लानत चलती आ रही है उसको हमने चलने नहीं देना। कैसे रोकेंगे उस लानत को? कैसे रोकेंगे? मारूसी लानत जो है उसको कैसे रोकेंगे? कैसे वो रुकेगी? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिसानी से माने, अगर तेरी जान भी जाती है तो उसको माने, मुश्किल भी आ रही है तो भी माने, कमजोरी आ रही है तो भी माने, बीमारी आ रही है तो भी माने। तो फिर क्या होगा? लिखा है, इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से। अब आप दुनिया को छोड़ दें, आप सिर्फ अपने खानदान की बात लगा लें। वो कह रहे कि अगर तू इन बातों को माने, इन बातों पर अमल करे, तो मैं तेरा जितना खानदान है सबसे ज्यादा तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग दूंगा। क्या करने की वजह से? कलाम पर अमल करने की वजह से। जो मैं आज तुझको देता हूं, तो खुदा तो हर इतवार में दे रहा। हो सकता है बीच में भी किसी दिन में कलाम सुन लेते हो, तो कलाम तो रुका नहीं है, और ना रुक सकता और ना उसको को रोक सकता है। कलाम तो आता ही रहेगा, कलाम तो मिलता ही रहेगा। बात सिर्फ ये है अमल करने की, कि अमल कितना है। जो अमल करता है, जो उसको ले लेता है अपनी जिंदगी में, वो लानतों से छुटकारा पाता जाता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स जब चर्च में बैठा होता है, वो बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैं चर्च में बैठा हूं, मेरे ते लानत दा की काम है, मेरे ते लानत दा की काम है, मैं तो चर्च में बैठा हूं। मेरे अजीजों, बताना चाहता हूं आपको, मिसाल के तौर पर हम रात को मोबाइल चार्ज करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम बेध्यानी में जल्दी से उसको लगा देते हैं, सुबह उठते मोबाइल चार्ज नहीं होता है कभी ऐसा? ओह, ये तो चार्ज ही नहीं हुआ, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ठीक नहीं है। फिर जब हम उसको सही तरह कनेक्ट करके लगाते हैं तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह हम चर्च में तो बैठे होते हैं, कनेक्ट नहीं होते खुदा के साथ, कनेक्शन नहीं है खुदा के साथ, राबता नहीं है, इसीलिए हम लानतों में जिंदगी बसर कर रहे हैं।
लानतें पीछा नहीं छोड़नी, लानतें जान नहीं छोड़नी। तो खुदा हमें यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी नस्ली लानतों से रहाई पाना चाहते हैं तो कलाम पर अमल करें। कलाम क्या कहता है? जो अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को माने तो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। शहर में भी तू मुबारक है, शहर में भी तू मुबारक है, खेत में भी तू मुबारक है। जिस काम को टच करेगा वो चीज क्या हो जाएगी? बरकत से भर जाएगी। वो चीज क्या होगी? बरकत से भर जाएगी। उन चीजों को हम अपने ज़हनों में रखना है। खेत में भी मुबारक होगा और तेरी औलाद, तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। जो चीज तेरे पास है सब मुबारक होगी। सब मुबारक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? नेमत का मिल जाना। हर चीज नेमत के तौर पर होगी तेरे पास। कब ऐसा होगा? जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे। खुदा ने शर्त रख दी है, अगर तुम कलाम पर अमल करते हो तो ये बरकतें तुम्हारे सामने पड़ी है। और अगर कलाम पर अमल नहीं करते तो इसमें जो 54 कितनी 54 लानते हैं, उनके लिए तैयार हो जाओ, उनके लिए तैयार रहो। तो अगर इस कलाम को सुनकर हम हिल जाते हैं, हमारे दिलों पर चोट लगती आकर, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है रसूलों के अमाल में कि जब पतरस ने कलाम सुनाया तो उनके दिलों पर चोट लगी। क्या हुआ? पतरस ने जब कलाम सुनाया तो उनके दिलों पर चोट लगी और सब के सब खौफजदा हुए, सब ने तौबा की। और कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000। कितने लोगों ने तौबा की? 3000 लोगों ने एक ही पहला मैसेज पतरस रसूल ने सुनाया तो 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। कैसे? उनके दिलों पर इस कलाम के वसीला से चोट लगी। कलाम की चोट जिसको लगती है वो बदल जाता है। जिसको कोई दूसरी चोट लगती है वो नहीं बदलता। साडा कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, ਅਸੀਂ ठीक हो गए फिर वही काम करना है जिहदी वजह तो एक्सीडेंट होया सी। इंज होया सी, हुण मैं नवा तरीका करना। तो खुदा जो है वो हमें ये बताना चाहते हैं कि रूहानी तौर से जो चोट लगती है वो आपको बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां जब उन्होंने कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और चोट लगने की वजह से 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। तो जहां हम इस बात को देखते हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा चर्चिज में जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चर्चिज में जाते हैं, फलाने चर्च में जाते हैं, फलाने में जाते हैं, फलाने में जाते हैं, फलाने में जाते हैं। नहीं, उत्थे गए
وہ تو پادری نو رد کر کے آ گیا. پادری پادری پکار ہوں میں لاہور جانا. اتنے گئے یہ بھی پادری نہیں صحیح. ہوں میں پشاور جانا. اتنے گئے 4 دن اتنے دعا کی یہ بھی پادری نہیں صحیح. پادری ٹھیک ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہے. ہم کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کانوں کی کھجلی کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں. کانوں میں کھجلی ہوتی ہے پھر آگے چلے جاتے ہیں. یہ کلام نہیں صحیح سنا رہا, آگے یہ بھی نہیں صحیح سنا رہا. کلام کبھی بھی خراب نہیں ہوتا, ہم خود خراب ہیں. کلام خراب نہیں ہے, ہم خود ٹھیک نہیں ہے جو کہ کلام کو سنتے نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مختلف چرچز میں جائیں گے تو بڑی برکت آئے گی, نئی برکت آئے گی. برکت آپ کو ایک ہی جگہ سے مل سکتی ہے. اگر ایک ہی جگہ سے آپ کلام سن لیں ٹھیک طرح سے تو آپ کی برکت وہیں پر ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. زیادہ ادھر ادھر گھومنے سے آپ کی برکت لوز ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. میں یہاں سامنے ایک کبھی شخص ہوتا تھا, وہ اپنے آپ کو کہتا تھا پادری. اور لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے. کانچ کے گلاس میں پانی نہیں پیتا تھا, کہ میں اسٹیل کے گلاس میں پانی دو. تو ہم چھوٹے تھے اس وقت, ہمارے گھر میں بھی گیا ایک دفعہ, کہتا مجھے کانچ کے گلاس میں پانی نہیں دو. میں چھوٹا تھا, میں یہ بھی چکر ہے, میں کانچ کے گلاس میں پانی داں گے تو یہ زبان سب طرح کی جڑی نظر آئے گی. کانچ کے گلاس میں بندہ ہے کہ جڑا اندر اسٹیل کا گلاس دو. تو وہ شخص جو تھا گل کہتا تھا کہ میں پادری ہوں, مگر وہ جادوگر تھا. جادوگر بائبل پکڑ کے لوگوں کے گھر میں جاتا تھا. جان نام تھا اس کا, جان. اپنے آپ کو پادری جان کہتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ شخص جو ہے جادوگر تھا. آپ کلام میں لکھے ہیں کہ کون سے جادوگر, کون سے جادوگر لکھا ہے کلام میں؟ مکاشفہ میں کتے جادوگر, کتے جادوگر. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے ان کو کہ کر کیا رہے ہیں. اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جہاں آپ ہیں آپ کی برکت وہیں سے شروع ہو سکتی ہے. آپ کی برکت وہیں سے شروع ہو سکتی ہے اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں. برکت کسی پادری کے پاس نہیں ہے, کسی بشپ کے پاس نہیں ہے, کسی پاپ کے پاس نہیں ہے. کسی کی برکت تو خدا کے پاس ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. برکت کون دیتا ہے؟ خدا. تو جس کے پاس خدا ہے اس کو کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں.
تو ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو خدا آج ہمیں یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں. خدا خود کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گی. تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں, کتنی بات خدا کی مانتے ہیں, کتنا زیادہ اس کے حکموں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. میرے ساتھ پیدائش نکالیں. اور اس کی 17ویں آیت, 18ویں باب کی 17ویں آیت. آمین. یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا کہ خدا نے جو پلاننگ ابراہم کے لیے کی, خدا کیا کر رہے, اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں, کیا ابراہم سے اسے چھپاؤں. ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ برکت. نام کس کا آ رہا ہے؟ ابراہم کا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو میں برکت دینے والا ہوں, اس کو میں بلیس کرنے والا ہوں, اور میں اس سے پوشیدہ نہیں رکھوں گا, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہم سے پوشیدہ رکھوں. ابراہم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ میں جانتا ہوں کہ ابراہم اتنا زیادہ میرا لحاظ کرتا ہے, اتنا زیادہ میرے کلام پر عمل کرتا ہے کہ وہ جو کلام سن رہا ہے اس پر بھی عمل کر رہا ہے, اور
جو نسل اس کے پیچھے رہ جائے گی اس کو بھی وصیت کے طور پر وہ کلام دے کر جائے گا. ہلیلویا. ہاللویا. کہ یہ وصیت ہے آپ کی, آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اور جب آپ عمل کریں گے تو یہ جو برکت خدا نے دینے کا وعدہ ابراہیم سے کیا ہے وہ ان پر کیا آ جائے گی؟ ٹرانسفر. ہلیلویا. ہاللویا. اس کلام کو سننے کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتی جائے گی. تو جب ٹرانسفر ہوتی جائے گی تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے, وہ پھر نسل در نسل چلتی ہے, نسل در نسل چلتی ہے. ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور یعقوب سے 12 قبیلے. چھوٹا سا اسرائیل پوری دنیا سے خوف زدہ ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی جنگ ہے, پوری دنیا اسے مارنے کے چکر میں, ختم کر دیں گے, ختم کر دیں گے. مگر خدا کھڑا ہوا اس کے ساتھ, ابراہیم کے وعدے کھڑے ہوئے اس کے ساتھ. جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدے کیے وہ وعدے لے کر وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور ایک اسرائیل اور ہزاروں ملک ہیں جو اس کے مخالف ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہلیلویا. ہاللویا. وجہ کیا ہے؟ بلیسنگ جو نسل در نسل چلتی آئی ہے. خدا نے وعدہ کر دیا تو کر دیا. آپ کہیں سے بھی اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیں وہ برکت واپس آپ پر آنا شروع ہو جائے گی. آپ نے کلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا برکت ہٹ جائے گی. ہر چیز کے اوپر اسرائیل کا لیبل لگا ہوا, ہر چیز پر. یہاں کیا بھی دیکھا آپ نے, کیا لکھا ہے؟ پڑھے ذرا دوبارہ سے. میں پڑھ دینا. اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی. خدا نے منصوبہ بنا کے رکھا ہوا ہے نہیں تھی اولاد مگر خدا کا پلان اس کے لیے تیار ہے کہ ایک بڑی قوم اس میں سے نکلے گی اور ابراہیم کی جو برکت ہے اس پر ٹرانسفر ہوگی اس نسل میں. ہلیلویا. ہاللویا. ساری قوم ذرا ہلیلویا. ہاللویا. ہلیلویا. ہاللویا. ہاں جی, اور پتہ لگتا ہے کہ بیٹھے آتے ہیں. تو وہاں کیا ہوگا؟ خدا نے کیا کہا کہ یقیناً ابراہیم سے ایک بڑی اور زبردست قوم نکلے گی. اور جب وہ قوم نکلے گی تو جو بلیسنگ ابراہیم کے اوپر ہے وہ کیا ہوگی؟ ٹرانسفر. ہلیلویا. ہاللویا. وہ کیا ہوگی؟ ٹرانسفر ہوگی اس کی نسل میں. اور آج تک کے دیکھیں نسلیں کیا ہے؟ نسلیں پانی پیتے ہیں, نسلیں دودھ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, پیتے ہیں. کتنی چیزیں نسلیں کی؟ پیپسی پیتے ہیں, پیپسی پیتے ہیں, اسرائیل کی ہے پیپسی. اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا
preserve every penny preserve every penny Israel. जो उसकी स्पेलिंग है उसका बता दूंगा. Preserve every penny Israel save S, यानी कि इसराइल के लिए एक एक सिक्का जमा करो. पेप्सी का मतलब है इसराइल के लिए एक एक सिक्का जमा करो. जो पेप्सी हम पीते हैं उसका मतलब है. नेस्ले पीते हैं, पानी है, दूध है, पता नहीं क्या क्या.